ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتسم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم والنار خامدة الأنفاس من أسفي عليه والنهر صاهي العين من ستميم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت
پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش قوس جرأت پہ لاکھوں سلام، وہ چقا چق خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلکے بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال ان کے پاس گھوڑے تھے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمندروں میں ڈالنے تھے، وہ کون سے گھوڑے تھے؟ تو اقبال کہتا ہے ہر کش کے مصطفیٰ سامان اس، بحر و بر در گوشہ دامان اس۔ اقبال کہتا ہے جھلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوئے نا، کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی۔ بس حضور کی محبت آج پوری امت تقریباً 2.25 ارب امت، اور اتنا سا اسرائیل، اتنا سا اسرائیل اور 2.25 ارب امتی، اتنا سا اسرائیل نے پوری امت کو آگے لگا ہوا ہے۔ بیک وقت لبنان، شام، یمن، جناب فلسطین، غزہ، ایران، یعنی تقریباً 4 جگہ 5 جگہ اس نے بیک وقت جنگ چھیڑ کے رکھی ہوئی ہے، اور پوری امت خاموش ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو 8 تلواریں لے کر بدر گئی تھی، اور آج پوری امت، جناب میں یہ بات کرنے لگا ہوں تو بعد میں آپ کو لوگ آ کر کہیں گے حافظ صاحب دہشت گردی والی باتیں کر رہے تھے۔ یہ جناب اوے بھائی، ہم بدر کی بات کریں تو ہم دہشت گرد ہیں،
وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسا دیں وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ مسجدوں کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں، وہ سویلینز کے اوپر بمباری کر دیں وہ دہشت گرد نہیں۔ ہم محمد عربی کی تلوار کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم قرآن کی بات کریں ہم دہشت گرد ہو جاتے ہیں، ہم جناب غزوہ بدر کی بات کریں، احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، مراسی کی بات کریں، مستلق کی بات کریں، ہم دہشت گرد، اور وہ پوری امت کو کاٹ کر اور جناب دندناتا پھر رہا ہے پوری دنیا میں اسرائیل، اس کا جہاں دل جاتا ہے دنیا میں وہ بمباری کرتا ہے، بندے مار دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم صرف بات کریں کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جناب ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، آج تک ایسے تاریخ میں نہیں ہوا، تو یہ کہتے ہیں ان کو بند کر دو، یہ دہشت گرد ہیں۔ بھائی اگر یہ دہشت گردی ہے تو ہم بڑے سرے ممبر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہو ہم اس معاملے میں دہشت گرد ہیں۔ اگر فلسطینی مظلوموں کی بات کرنا دہشت گردی ہے تو یہ اگر اسلام کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ناموس رسالت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، اگر ختم نبوت کی بات کرنا دہشت گردی ہے، تو ہم برے سر ممبر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دہشت گردی ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔ بس اتنی بات ہے۔ ہم اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ اقبال کہتا ہے اچھا ہوا مسلمان، اور 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا ہے اچھا ہے مسلمانہ تو بدلیاں، نال اپنی فلیکسیبل قسم کی شریعت اور دین بھی بدل لیا ہے، اور نہیں جی یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہے یہ مولویوں کا دین نہیں ہے، یہ پیروں کا دین نہیں ہے، یہ جناب قاریوں اور حافظوں کا دین نہیں ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے، یہ دین رسول اللہ کا ہے۔ اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، یہ دین حضور کا ہے، اور ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ ہم ٹھیکیداری کا ہم نے کبھی وعدہ نہیں کیا، ہم یہ چوکیدار ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری ڈیوٹی لگا کر گئے۔ حضور نے حدیث بیان فرمائی، فقان متقین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے بنی اسرائیل کے علماء کی بیان کی، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان کے علماء نے، ان کے جناب بڑوں نے منع کیا، قوم باز نہ آئی، اور ان کے جناب جو مجتہدین تھے، جو علماء تھے، جو شیوخ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ایک جانب علماء حق بیان کر رہے ہوں اور دوسری جانب قوم کے ساتھ مل کر قوم کے بددیانتیوں میں اور جناب ان چیزوں میں شامل ہو جائیں، پھر ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا، ان کی حق بات میں اثر نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا قوم کو علماء نے منع کیا، بنی اسرائیل کے قوم کو، قوم باز نہ آئی، قوم کو منع کیا، وہ باز نہ آئی قوم، وہ ان کے علماء بھی اس قوم کے ساتھ مل گئے، اور ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اسی قوم کی طرح ہو گیا۔ فجلس رسول اللہ، کہتے ہیں جب حضور نے اپنی امت کے علماء کی باری کی نا تو امام الانبیاء ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور حضور نے 3 بار قسم کھٹائی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انہوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی کو ہاتھ سے پکڑ کے روکنا ہے۔ بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی حق والے ہاتھ سے برائی کو روکیں گے قیامت تک نام ان کا ہی رہ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل، کون نہیں جانتا احمد بن حنبل کا نام؟ امام احمد بن حنبل کے ساتھ جن لوگوں نے تاریخ کا آغاز شروع کیا خلیفہ کے خلاف، اس نے کہا قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہا صفت قدیم ہے۔ جب آپ نے جناب اس تاریخ کا آغاز شروع کیا تو تقریباً کہتے ہیں 1.5 لاکھ علماء احمد بن حنبل کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت کے حاکم اور خلیفہ نے بھی یہی کہا، جو نام نہاد خلیفہ تھا، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں تمہاری جائیدادیں ضبط کر لوں گا، میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا۔ میں جدید زبان میں بات کر رہا ہوں، قانونی زبان میں۔ اس وقت کے اعتبار سے اس نے کہا میں تم پر 4 شیڈول لگا دوں گا، تم پر جناب میں پرچے کر دوں گا، تم پر میں فلاں کر دوں گا، تمہاری جائیدادیں کرکی کر دوں گا۔ بند رہ گئے۔ ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جناب رخصت کی حدیث آ گئی کہ مشکل وقت آ گیا ہے، اب نہیں ہم کھڑے ہو سکتے۔ لیکن آپ آج دیکھ لیں، ان جنہوں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا ان ساروں کا تاریخ نام نہیں جانتی، تاریخ ایک بندے کا نام جانتی ہے جسے احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ حق کی ایک اپنی پاور ہے، اور یہ نہیں کہ حق کے لیے مشکلات نہیں آتی۔ حق تو حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے اپنی داڑھی کو اکٹھا کرے، ایسے حضرت فاروق اعظم ایسے کر کے داڑھی کو اکٹھا کریں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہیں اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے، اے حق تو نے عمر کے یار نہیں چھوڑے۔ او
جناب حضرت سلطان باؤ فرمایا نا عاشق ہومی عشق کمامی تے دل نو رکھی وانگ پہاڑا ہوں لکھ لکھ بدیاں تے ہزاراں علامے کر جانی باغ بہارا ہوں. انہوں نے کہا یہ جو رستہ ہے نا حق کا رستہ یہ وہی چنتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لے. حق حق ہے, اس نے بین ہو کے رہنا ہے, لیکن اس کے لیے حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کی فوج ہوگی یا ہزاروں کی فوج ہوگی یزید کی, کسی ایک سپاہی کا نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کون ہوگا. ہاں اس سپاہی اس پوری فوج میں سے ایک کو جانتے ہیں جو اس صف سے نکل کر ادھر آیا ہے, اس کو ہور کہتے ہیں, اس کو ہور کہتے ہیں. قیامت تک نام ہور کا رہنا ہے. ان کو جناب وہی باطل میں رکھا جائے. تعداد نہیں تولا کرتے, ہمیشہ تعداد میں آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے. بدر سے لے کر آج تک باطل تعداد میں زیادہ ہوا ہے. حق والے ہوتے تھوڑے ہیں لیکن جتنے ہوتے ہیں ستھرے ہوتے ہیں, جتنے ہوتے ہیں یہ ستھرے ہوتے ہیں. ان کی خاصیت یہ ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فسانوی باتیں ہیں, یہ ساری چیزیں باتیں ہیں. ہم نے اپنے دور میں احمد بن حنبل کے خادم کو دیکھا ہے کہ مشکلات برداشت کرنی اور ظالم کے سامنے ڈٹ کر بات کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنی ہم نے دیکھی ہیں. امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر لیا بادشاہ وقت نے, آپ کو لے کر جیل میں جا رہے تو رستے میں ایک ڈاکو آ گیا. امام صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ لینا جناب, حکومتیں پکڑ کے اندر کر دیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولویاں کی کیتا, او کچھ نہیں کیتا, جو احمد بن حنبل نے کیتا اسی بھی وہی کیتا. بہرحال امام احمد بن حنبل کو کا نام ابو الحسم ہے. اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ لینا جناب, حکومتیں پکڑ کے اندر کر دیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولویاں کی کیتا, او کچھ نہیں کیتا, جو احمد بن حنبل نے کیتا اسی بھی وہی کیتا. بہرحال امام احمد بن حنبل کو آگے لے گئے. انہیں سامنے سے اس وقت کا سب سے بڑا بدماش اور ڈاکو آ گیا, اس ابو الحسم اس کا نام. اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے, میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے. کہا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میں حق پر ہوں. اس نے جو امام صاحب سے بات کی, اس نے کہا امام صاحب میں ڈاکو ہوں, بدماشی کرتا ہوں, رسا گیری کرتا ہوں, رہا ہو کر جا رہا ہوں, 18,000 کوڑے کمر پر کھائے ہیں, رہا ہو کر جا رہا ہوں, پھر دوبارہ پروگرام اسی کام کا ہے. تو آپ اگر حق پر ہیں نا تو اپنی کمر پر حق کے لیے 18,000 کوڑے ضرور کھائیے گا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس ڈاکو کی بات دلیر کر گئی. اور حضرت آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب بھی دعا مانگتے تو دعا مانگتے رحم اللہ لأبی الحسم, غفر اللہ لأبی الحسم, یا اللہ ابو الحسم پر رحم کر, یا اللہ ابو الحسم کو بخش دے. ہم کہتے ہیں ابا جی ہم بیٹے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے, ابو الحسم کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹا ابو الحسم کی بات مجھے دلیر کر گئی. ایک ڈاکو کی بات احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کو جب باز نہ آئے وہاں بھی حق بلند کیا تو بادشاہ وقت نے آپ کو جیل سے نکالا اور آپ کے جناب قمیض اتروائی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر آپ کو باندھا, بغیر پالان اور کجاوے کے آپ کو اوپر باندھا اور باندھ کر کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ سرے بازار, یعنی جیسے مال روڈ ہے یا انارکلی بازار ہے یا اس طرح کے مین روڈوں پر. کہا اونٹ گزرے اور 7 جلادوں نے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے, اور کوڑا مارنے والا کوڑا مارتا تو احمد بن حنبل کہتے رک جا, کہتے اعلان کرتے ننگی پیٹھ کے اوپر, اونٹ کے اوپر, کہتے ہوئے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے اور میری بادشاہ وقت سے ٹکر ہوئی ہے. وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے, میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے, اور یہ کوڑا میں نے اللہ کے نام پر اس کو معاف کیا, اگلا مارو. یہ احمد بن بھائی حق کے لیے تو پھر اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں.